میرے لیے بھگوت گیتا ایسے جیسے آپ کا قرآن شریف. میں بھگوت گیتا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جب سے پہلگام واقعہ ہوا ہے کسی شخص نے کسی ہندو کی پاکستان میں بےزتی نہیں کی, کسی مندر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, کسی ہندو کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ ہوتی ہے انسانیت. محترمہ, ہمارے جو شہید ہوئے اس جنگ میں شہید ہوئے, گورنمنٹ آف پاکستان شہادت کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا, مگر میں شکر گزار ہوں گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کے لواحقین کی امداد کے لیے بھرپور مالی امداد کا اعلان کیا ہے. میں چاہتا ہوں محترمہ, آج ایوان بالا سے آپ ایک فنڈ کا اعلان کریں, آپ ایک فنڈ کا محترمہ اعلان کریں ان شہداء کے خاندان کے لیے, اور اس فنڈ میں سب سے پہلے دنیش کمار 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کرتا ہے. آپ اعلان کریں اور تاکہ ہم ان شہداء کو دیں, اور تاکہ یہاں سے ایک پیغام جائے کہ ہم صرف باتیں نہیں کرتے یہاں ایوانوں میں بیٹھ کر, ہمیں ان کی جو شہداء ہوئے ان کی فیملی کا بھی برابر خیال ہے. آج پوری پاکستانی قوم یوم فتح اور یوم تشکر منا رہی ہے. میں اس موقع پر اپنے ایشور پروردگار رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے پاکستانی قوم کو سرخرو کیا. میڈم, بھارت کی جانب سے جارحیت کا جس طریقے سے منہ توڑ جواب ہماری پاک فوج نے دیا ہے, جس طرح سے پاکستان کی عزت وقار, پاکستان کے دفاع کا جواب ہماری پاک فوج نے دیا ہے, میں آپ کے توسط سے پاک فوج کو سلوٹ کرتا ہوں. میں آپ کے توسط سے پاک فوج کو اپنے 1 کروڑ اقلیتی برادری کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. محترمہ, کہتے ہیں ایک مثال مشہور ہے کہ کسی کے شر میں خیر ہوتی ہے. انڈیا نے شر کیا پاکستان پر جارحیت کی, مگر اس جارحیت میں بھی پاکستان کا خیر ہوا. پاکستان کو اس جارحیت سے بے شمار فائدے ملے. آپ دیکھیں ہماری پاک فوج کی صلاحیت, ہمارے پاک شاہینوں کی صلاحیت, ہماری بحریہ کی صلاحیت, اور سب سے بڑھ کر سائبر واریئرز کی صلاحیت پوری دنیا کو پتہ پڑ گئی. پوری دنیا پر ہماری پاک فوج کی دھاک بیٹھ گئی. محترمہ, یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں پاک فوج کا نام بلند ہوا, پاکستان کی عوام کا نام بلند ہوا. اس شر سے پاکستان کی قوم متحد ہو گئی. نہ کوئی بلوچ رہا, نہ کوئی پنجابی رہا, نہ کوئی پشتون رہا, نہ کوئی سندھی رہا, سب پاکستانی بن گئے اور بھرپور طریقے سے جواب دیا. جناب محترمہ, آپ نے دیکھا انڈیا کہتا تھا کہ جی کشمیر کا مسئلہ تو ختم ہو چکا, مگر اس شر نے مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں دوبارہ زندہ کر دیا. اور مودی لینے جا رہا تھا کشمیر, اب اس کے گلے میں پڑ گیا اروناچل پردیش, جس پر چائنا نے دعویٰ کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سفارتکاری کی بھی کامیابی ہے. محترمہ, ہماری سفارتکاری کی وجہ سے انڈیا دنیا میں اکیلا رہ گیا, اس کے ساتھ صرف ایک اسرائیل بچا ہے. آپ دیکھیں اس کا خواب تھا کہ ٹرمپ USA اس کا ساتھ دے گا. میں شکر گزار ہوں امریکہ کا بھی کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. اور میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست ابھی بھی امریکہ مخالف بیان دے رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ امریکہ کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس موقع پر امریکہ نے ہمارا ساتھ دیا. جناب محترمہ, انڈیا کا جو کہتا تھا کہ میں علاقے کا دادا ہوں, وہ اس کا ارمان ادھورا رہ گیا, اور وہ اب ڈھونڈتا پھر رہا ہے اپنی عزت کے لیے. محترمہ, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں پہلگام واقعے کے بعد, محترمہ یہ لفظ میں کہتا ہوں کہ میرا میڈیا بھی یہ سنائے, ڈائریکٹ سنائے میرا میڈیا بھی یہ کہ انڈیا میں سنائے کہ ایک پاکستانی ہندو پارلیمنٹیرین جو کہہ رہا ہے انڈیا میں پہلگام واقعے کے بعد وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا, وہاں اقلیتوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا, ان کی مساجد پر حملے کیے گئے. یہاں تک آپ سب نے دیکھا ہوگا ان کی کرنل صوفیہ قریشی, پاک بھارت کی سرونگ کرنل,
उसके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया गया और वहां के एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि ये दहशतगर्दों की बहन है, उसकी तजलील की गई। और दूसरी जानिब आप पाकिस्तान की तरफ आए, हम अक़लियतों की तरफ से आए। मैं आपको आज हल्फिया, मेरे लिए भगवत गीता ऐसे है जैसे आपका कुरान शरीफ। मैं भगवत गीता को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि जब से पहलगाम वाक़या हुआ है, किसी शख्स ने किसी हिंदू की पाकिस्तान में बेइज्जती नहीं की, किसी मद्दर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी हिंदू की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये होती है इंसानियत। मोहतरमा, जहां आपने देखा पाकिस्तान में इंडिया के मिसाइलों ने हमारे मसाजिद को शहीद किया, मदारिस को, मगर पाकिस्तानी कौम ने हिंदू बिरादरी को, पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी को इत्मीनान दिलाया कि आप हम में और आप में कोई तफरीक नहीं। और यही जज्बा, यही फर्क है पाकिस्तान और इंडिया का। मोहतरमा, मैं अभी आता हूं, आखिर मेरा दिल तो करता है मैं आपको बहुत सी बातें बताऊं, मगर चूंकि टाइम की कमी है। मोहतरमा, मैं इस मौके पर आपने भी जिस तरह से मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, अब मैं आपको भी सलूट पेश करता हूं। मोहतरमा, इस मौके पर मैं आपसे एक तवक्का रखना चाहता हूं। मोहतरमा, हमारे जो शहीद हुए, इस जंग में शहीद हुए, गवर्नमेंट आपा की शहादत का कोई अजाला नहीं हो सकता, मगर मैं शुक्रगुजार हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके लवाहिकीन की इमदाद के लिए भरपूर माली इमदाद का ऐलान किया है। मैं चाहता हूं मोहतरमा, आज ऐवान बाला से आप एक फंड का ऐलान करें, आप एक फंड का मोहतरमा ऐलान करें उन शोहदा के खानदान के लिए। और इस फंड में सबसे पहले धनेश कुमार 50 लाख रुपए देने का ऐलान करता है, आप ऐलान करें, और ताकि हम उन शोहदा को दें, और ताकि यहां से एक पैगाम जाए कि हम सिर्फ बातें नहीं करते यहाँ ऐवानों में बैठकर, हमें उनकी जो शोहदा हुए उनकी फैमिली का भी बराबर ख्याल है। मोहतरमा, अभी आप ऐलान करें, मैं आपके साथ हूं। अच्छा, शुक्रिया सेनेटर साहब। ऐलान आपके अच्छे ख्यालात हैं, एंड वील पुट इट अप टू द चेयर।